بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ڈاکٹر ساجد رزاق۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو سیشن ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا چھوٹی سی، جس کا سبجیکٹ ہے جی خزانے کی تلاش۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بلکہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی تھا، اٹلی میں وہ رہتا تھا۔ خوبصورت ملک تھا اس کا اور بہت اچھے وہ گھر میں رہتا تھا۔ اس کو بہت شوق تھا بچپن سے ہی، بلکہ اس کو شوق تھا امیر ہونے کا، اور اس کا دل کرتا تھا کہ اسے کسی خزانہ کہیں سے مل جائے اور وہ اچانک سے امیر ہو جائے، اور وہ ہر وقت اسی کی تلاش میں لگا رہتا اور اسی کی باتیں کرتا رہتا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کو خزانہ مل جائے گا۔ اس نے کسی ماہر سے، جو بزرگ تھے ماہر اس کے علاقے میں، وائز مین تھا کوئی، تو اس نے اس سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وائز مین نے، بزرگ نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اپنا ملک چھوڑ کے، اٹلی چھوڑ کے تم ایک اور ملک، اس نے نام لیا جو دور ملک تھا، ہم اسپین کہہ لیتے ہیں، کہ اسپین کا اس نے ایک بتایا کہ اسپین کے فلاں علاقے میں جاؤ، اور وہاں پہ ایک اس طرح کا شہر ہے، اور اس شہر میں فلاں علاقے میں جا کے تو تم وہاں پہ خزانہ، المختصر کہ اس نے اس کی لوکیشن بتا دی اس کو کہ وہاں پہ خزانہ ہے میرے علم کے مطابق، اسپین کے ایک دور دراز شہر میں اور دور دراز علاقے میں، تم وہاں تک کا سفر کرو اور تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ المختصر وہ بندہ اٹلی سے، اپنے ملک سے، آبائی ملک سے، اس نے اپنا گھر وغیرہ بیچا، زمین تھی تھوڑی سی اس کی، اس نے وہ بھی سیل کر دی، تو چل پڑا۔ راستے میں جیسے کہ دوستو سفر کی مصیبتیں، ٹینشنیں اور بار بار رکنا، بہت سی مصیبتیں وہ جب جھیلتا ہوا، کرتے 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 اس کو 2-3 سال لگ گئے۔ پرانے دور کی یہ بات ہے، غالباً ایروپلین نہیں ہوگا اس دور میں، تو 2-3 سال اس کو لگ گئے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اپنے ٹارگٹ تک، اسپین میں۔ ہم نے جب وہ اس جگہ پہ پہنچا تو اس نے جا کے لوکیشن کے مطابق جو اس کو اس وائز مین نے بتائی تھی کہ یہاں پہ خزانہ موجود ہوگا، تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں بھی زمین نظر آئی خالی، جو زرعی زمین جیسے ہوتی ہے جہاں پہ ہم سبزیاں وغیرہ یا گندم وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو المختصر اس نے وہ زمین جا کے، اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں گے، اس نے کچھ ایریا خرید لیا، وہاں پہ جا کے اس زمین کو اس نے کھنگالا، کھودا، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس نے پھر اس ایریے میں اس نے پھر کچھ عرصہ رہا، وہ غالباً 6 ماہ تک رہا، وہ خزانے کی پوری اس نے تسلی کر لی کہ اس ایریے میں جو اس کا دیا ہوا ٹارگٹ تھا اس وائز مین کا، نہیں ملا اس کو خزانہ۔ تو اس نے اس علاقے کے عقلمند انسان سے، اس کے ظاہر ہے تھوڑا بہت تعلق ہو گیا تھا، تو اس نے رابطہ کیا ان سے اور اس سے بتایا کہ مجھے تو اس طرح میرے جو علاقے کا ایک بہت ہی سمجھدار بزرگ تھا، اس نے آپ کی اس ایریے میں بتایا تھا خزانے کا، وہ تو مجھے نہیں ملا، تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب دوستو اس علاقے کے جو اسپین کا تھا، اس علاقے کا جو وائز مین تھا، اس نے بھی وہ اس سے بھی زیادہ سمجھدار تھا، اس کے علاقے کے وائز مین سے۔ تو اس نے بھی پھر پورا نقشہ وغیرہ بنایا پیپر پہ، اور پوری اس کی ڈیٹیل وغیرہ میں جا کے اس نے بتایا کہ خزانہ جو ہے، جو تمہیں خزانہ ملنا ہے، وہ اٹلی کا، اس نے بتایا اس کے آبائی علاقے کا، اس نے ایک لوکیشن بتا دی اس کے علاقے کے آس پاس ہی جہاں وہ رہتا تھا۔ ایگزیکٹ نہیں وہ بتا سکا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ایریا ہے، اسی ایریے کے آس پاس تمہیں خزانہ ملے گا، تھوڑی سی ہمت سے، کوشش سے۔ المختصر وہ بندہ واپس اسپین سے اپنے ملک اٹلی کی طرف روانہ ہوا۔ پھر وہی مصیبتیں، صعوبتیں، سفر کی ٹینشنیں، سارا کرتا 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 بدحال ہو گیا، وہ برے حالات ہو گئے اس کے، اور دوستوں وہ بالآخر اپنے آبائی ملک اٹلی پہنچ گیا، اور اپنے آبائی شہر بھی پہنچ گیا جہاں کا اس کو اسپین کے ایک بزرگ نے بتایا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جب لوکیشن آ کے اس نے چیک کی، اچھی طرح سے دیکھی، تو وہ تو لوکیشن اس کی آبائی زمین نکل رہی تھی، لیکن وہ کیونکہ سیل کر چکا تھا، تو
اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میں نے جگہ سیل کر دی ہے. اس نے اس مالک سے بار رابطہ کیا جس کو سیل کی تھی کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں زمین. اس نے یہ تو نہیں اسے بتایا کہ یہاں پہ خزانہ دفن ہے یا خزانہ موجود ہے اسی زمین کے نیچے. تو المبصر کے اس نے تو انکار کر دیا، منع کر دیا. تو اس نے بلکہ اس سے شیئر کیا کہ مجھے کسی بزرگ نے اس طرح بتایا ہے کہ خزانہ زمین کے نیچے ہے، اسی زمین کے نیچے ہے. تو اس نے المبصر دینے سے اس کو انکار کر دیا، اور اس نے اگلے دن ہی زمین کو سارا کھنگال مارا اور خزانہ ڈھونڈ لیا جس کو وہ بیچ کے گیا تھا. تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس خزانے کی تلاش میں نے دوسرے ملک تک گیا، لیکن وہ خزانہ میری اپنی ہی آبائی زمین کے نیچے موجود تھا. دوستو اس سٹوری کا جو ہے مورل جو ہے وہ یہ ہے کہ خزانہ آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے اندر ہی ہے، آپ کے اندر موجود ہے ہر قسم کا خزانہ. خواہ وہ خوشیاں ہیں، خواہ وہ ہیرے جواہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بلٹ ان کر کے بھیجے ہیں سکلز کی صورت میں. آپ کو کسی نہ کسی چیز کی کا ماہر آپ کو بنا کے، کسی نہ کسی چیز کے آپ کو ایکسپرٹ بنا کے بھیجا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف تلاش کرنا ہے اس سکل کو، اور اس سکل کو پالش کر کے یوز کر کے اس خزانے کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی سٹوری. ایک ہمیں کچھ پیرنٹس نے بھی اپروچ کیا ہے، وہ بھی تھوڑا سا میں ڈسکس آپ کو کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. تقریباً تواتر سے کچھ آٹزم کے جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس ریگولر ماشاء اللہ آ رہے ہیں، سالوں سے آ رہے ہیں، اور اچھے ماشاء اللہ ان میں سے ان کی اکثریت کو اچھے رزلٹس مل رہے ہیں. تو آٹزم ایک ایسی ڈیزیز ہے، بیماری کہہ لیں یا ایک مینٹل سٹیٹس کہہ لیں، کہ اس میں رزلٹس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. لوگ سال ہر سال میڈیسن کھا کے، لوگ سال ہر سال مختلف تھراپیز کر کے بھی بدقسمتی سے کہیں کہ ان کو رزلٹس نہیں مل پاتے. اور جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، بعض خوش قسمت بچے کہہ لیں، جن کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، جن کی شفا میں ان کو شفا بھی مل جاتی ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ ٹریٹمنٹ جہاں سے بھی آپ نے کروانا ہے آٹزم کے بچوں کا، علاج کہہ لیں اس کو، ٹریٹمنٹ کہہ لیں اس کو، تھراپی کہہ لیں اس کو، آپ اچھی طرح سمجھ لیں، سیکھ لیں اس چیز کو کہ کیا طریقہ کار ہے، اس کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں. زیادہ پرومسز نہیں کیے جا سکتے اسپیشلی آٹزم کی بیماری میں. ہاں یہ یقینی ہے کہ اس میں رزلٹس ڈیفینیٹلی ملتے ہیں. ہمارا ریکی ہیلنگ میں بھی اور مائنڈ پارک کے بعض ٹیکنیکس میں اگر بچہ سمجھدار ہے، کیونکہ ہر آٹزم کا بچہ جو ہے ڈفرینٹ کریکٹر ہوتا ہے اس کا. بعض کی علامات زیادہ مطلب کہہ لیں کہ سویر قسم کی ہوتی ہیں، اور بعض مائلڈ قسم کی ان میں سمٹمز ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ کڈس کو ڈفرینٹ رزلٹس ملتے ہیں. تو اس میں ریکی ہیلنگ جو ہے، بلکہ میں تو اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بار بار معالج کے جانے کے پاس آپ جیسے ہمارا جو دائرہ کار ہے ریکی ہیلنگ وغیرہ ہو گیا، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ سیکھ لیں. اور کیونکہ آپ دن میں ایک وزٹ یا 2 وزٹ کسی بھی معالج کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ہیلنگ سیکھ کے اس کی پریکٹس کریں اور اپنے ٹیچر سے ان ٹچ رہیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کائنڈ ہے کہ اس میں اچھے رزلٹس مل رہے ہیں، بہت لوگوں کو اچھے رزلٹس مل رہے ہیں آٹزم. تو سمٹمز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں سبھی بچوں کے، فکس نہیں کر سکتے. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپ نے سمٹمز بتائے تھے کہ یہ ہائپر ہوتا ہے بچہ، یا غصہ بہت کرتا ہے، یا ہنستا، ہمارا بچہ تو ایسے نہیں کرتا. تو اس میں دیکھیے سمٹمز ایک ہو ہی نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ بیماری ایک ہے، کہنے کو ایک ہے، لیکن سمٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، علامتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے میں یعنی کہ کم ڈس آرڈر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں. آپ اگر میڈیسن سے ریلیف مل رہا ہے ویل ڈن، اگر ہومیوپیتھ سے ریلیف مل رہا ہے تو ریکی ہیلنگ جو ہے کیونکہ کمپلیمنٹری تھراپی ہے، آپ اس کو میڈیسن کھاتے ہوئے بھی یوز کر سکتے ہیں. کو آپ ہومیوپیتھ کھا رہے ہیں، کو آپ ایلوپیتھک میڈیسن کھا رہے ہیں، تو اس کو بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن،
خوشیوں کو ڈھونڈنے، خوشیاں جو ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ خوشیاں آپ کے اندر ہی موجود ہیں. وہ دور سے یا لوگوں میں مت تلاش کریں کہ مجھے فلاں بندہ خوش کر دے گا، یا میں جب امیر ہو جاؤں گا میں خوش ہو جاؤں گا. وہ آپ کے اندر سے ہی ہے، خوشی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر سے ہی ابھرنی ہے، آپ کے اندر سے ہی وہ پیدا ہونی ہے، کسی نے نہیں پیدا کرنی. وہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. ہاں سیکھا بھی جا سکتا ہے، خوشی، خوش ہونا سیکھا بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سکلز سیکھنے کی توفیق دے، جو آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدے کا باعث ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث ہو، اپنی فیملی کے لیے، لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کسی قسم کا کویسچن ہو تو بالکل مت جھجھیے گا، واٹس ایپ کریں آپ، میسج کر دیں آپ، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد از جلد رسپونڈ کرنے کی انشاءاللہ. السلام علیکم.